بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی۔ یوکرین جنگ نے پینڈورا باکس تو کھولا ہے ہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ دنیا کے سیاسی نقشے جو ہیں وہ ریڈرا ہونے جا رہے ہیں۔ میں نے حال ہی میں بڑا لیٹ، لکھی تو پہلے گئی تھی، ایک کتاب پڑھی ہنری کیسنجر کی جس کا نام تھا ورلڈ آرڈر۔ جارج بش نے نیو ورلڈ آرڈر کی بڑا نیو کونس کا، وہ تو ہو نہ سکا، لیکن ورلڈ آرڈر کا جو تھا، لگتا ہے کہ جو وہ ورلڈ آرڈر تھا جس کا وہ ہنری کیسنجر نے ذکر کیا ہے، یہ جو پوٹن نے کارروائی کی ہے، اس نے اس ورلڈ آرڈر کے رستہ بھی کافی حد تک روک دیے۔ اور اب جو نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے، دیٹ سیمز ٹو بی کہ یہ دوبارہ سے کولڈ وار کا ایک طرح کا آغاز ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے اب کیا ہوتا ہے، اور اس کا آرکیٹیکچر جو ڈرا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں آگے کیا، کون ملک کدھر جاتا ہے، دنیا کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایز یوزول ایک ایسے ایکسپرٹ موجود ہیں جن کا روزانہ ایک تو انالیسز کرنا اور خبروں کو دیکھنا اور ان کی تطہیر کر کے آگے جانے دینا ان کا ایک روزمرہ کا یہ کام ہے۔ افتخار شرائی صاحب، ویری وارم ویلکم۔ شکریہ۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ ایگری کرتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں اس سے؟ اب بالکل میرا خیال میں سچویشن کچھ اسی طرف لیڈ کر رہی ہے، اور اگر تھوڑا اس کو ہم اور انٹرپریٹ کریں، اس کو اور ایکسپلین کریں، تو میرا خیال میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کافی حد تک بدل چکی ہے، اور بالخصوص جو امریکہ چاہ رہا تھا، ایک تو مسلم ورلڈ کے اندر تو جو کچھ ہو رہا تھا اس میں تو شاید ان کے جو یورپی اتحادی تھے وہ مکمل طور پہ امریکہ کے کہیں ساتھ کھڑے تھے، لیکن اب جب یہ کانفلکٹ کہیں جا کے یورپ کے اندر اس نے اپنی ایک نئی شکل اختیار کی ہے، اور جب ہم بات کر رہے ہیں نیو ورلڈ آرڈر کی، اور جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ شاید اب چائنا ایک سپر پاور کے طور پہ بطور معاشی طاقت کے طور پہ رائز کر رہا ہے، اور یہ ساری ایکسرسائز بنیادی طور پہ اس معاشی طاقت کو روکنے کے لیے ہے، آپ اس سے اتفاق کریں گے، تو میرا خیال میں یہاں پہ اب امریکہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تنہا ہے، یا اگر اس کو اپنے اتحادیوں کی حمایت یورپ میں ہے بھی صحیح تو پارشلی ہے، وہ ان کے ہر ڈیزائن کے اندر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ یوکرین کی جنگ کے اندر بھی جو امریکہ کا سٹینس تھا، یورپ کو اس سے کافی حد تک مختلف نظر آیا، بلکہ یہاں تک کہ اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ روس کیا کرنے جا رہا ہے، اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے تک بھی فرانس اور اس طرح کے دیگر اہم ممالک جو یورپ کے ہیں وہ روس کو انگیج کرتے رہے، ان کے ساتھ آتے رہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 1.5-2 ہفتہ پہلے فرانس کے صدر نے ماسکو کا وزٹ بھی کیا۔ تو میرا خیال میں جو ایک کوشش تھی امریکہ کی کہ یہاں پہ ایک کانفلکٹ شروع ہو اور اس کے اندر ان کے جو یورپی اتحادی ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور شاید اس ایریا کو بیٹل فیلڈ میں تبدیل کر دیا جائے، تو وہ تو نہیں ہو سکا۔ تو میرا خیال میں اب جب ہم بات کرتے ہیں روس کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیوٹن کی آپ لیڈرشپ کو آپ ضرور اپریشیٹ کریں گے کہ جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ بڑی کمال کی ہے، گویا کہ یوکرین کا یورپ میں جانا، اس کے میننگ کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کو بڑی بہتر انداز میں انہوں نے ایک طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کیا، اور اس سے پہلے کہ یہ تھریٹ کہیں ایک بڑا ہو پاتا اس کو انہوں نے کل کر دیا۔ میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ الٹا انہوں نے وہ جو باسفورس سی ہے ناٹو کو پرے دے گل کے استنبول کے لیے وہ جو ایک کانٹیسٹ تھا اس میں بھی امریکہ کو ایک طرح سے ڈیفیٹ کر دیا انہوں نے۔ یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا، پہلے جو کولڈ وار تھی اس میں 3 مین، انڈیا، چائنا، رشیا اور امریکہ، ہماری طرف سے ڈپلومیسی ہوئی اور ہنری کیسنجر اور نکسن وہ گئے اور وہ چائنا کے ساتھ، اور اس چائنا امریکہ کے کمبینیشن کے نتیجے میں سوویت یونین گرا۔ اب اس ٹرائنگل میں چائنا اور رشیا دونوں ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لیڈنگ سینئر پارٹنر ہیں یہ ہیں وہ، اور یورپ دیکھے گا کیونکہ وہ انگیج کر رہا ہے، یورپ بھی اپنے آپ کو، ان کے بزنس ڈیل چائنا کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، انرجی ڈیلز رشیا سے امپورٹ کرتے ہیں۔ جرمنی جو ہے جو سب سے بڑی اکانومی ہے، 3rd اکانومی ہے، اگر اس کو چلنے دیا جائے انرجی چیپ رکھ کے تو کہتے ہیں کہ اگلے 5-6 سال میں وہ دنیا کی 2nd بڑی اکانومی بن سکتی ہے۔ تو اس کا مسلم ورلڈ اور پاکستان پہ بھی اثر پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ OIC کی جو ہو رہی ہے ایک وہ بھی ہے جو پاکستان پہ اور مسلم ورلڈ پہ، اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے ڈینسا صاحب آپ نے بڑا ایک اہم ایریا کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور میرا خیال میں پچھلے عرصے میں، بلکہ جو پچھلا UNGA کا اجلاس تھا
اور پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں پہ گئے اور سائیڈ لائنس کے اوپر انہوں نے مسلم ورلڈ کے ساتھ انگیج کیا، بالخصوص ٹرکش پریزیڈنٹ کے ساتھ، پھر ملیزین پریزیڈنٹ مہاتیر صاحب کے ساتھ، اور میرے خیال میں اور پرنس سلمان سے تو وہ جب یہاں سے گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ان کا سٹاپ اوور تھا سعودی عرب میں، اور وہاں پہ بھی ان کی بریف میٹنگ ہوئی. تو میرے خیال میں اب ایک ریئلائزیشن مسلم ورلڈ کے اندر بھی ہے کہ پچھلے 30-40 برسوں میں 50 برسوں میں وہ امریکی ایک کیمپ میں کھڑے رہے ہیں، اور اس کیمپ کے اندر ان کے لیے ڈیمانڈ لسٹ تو بہت بڑی تھی، لیکن اس کے اگینسٹ جو اکنامک بینیفٹس یا پھر ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ان کی جو ان کا ایک رول تھا وہ ان کو نہیں مل پایا. تو میرے خیال میں جو پچھلے 50 برس کا ایکسپیرینس مسلم ورلڈ کا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب ایک ایفرٹ ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس اجلاس کے بعد ایک کوشش عمران خان صاحب کی یہ تھی کہ وہ ملیزیا جائیں، گویا کہ کوالالمپور جائیں اور وہاں جا کے بیٹھیں اور کچھ اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیا فورم کریٹ کیا جائے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ OIC کا فورم بنیادی طور پہ بڑے عرصے سے چل تو رہا ہے لیکن وہ مسلم ورلڈ کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے کوئی بہتر رول پلے نہیں کر رہا، تو کیوں نہ ایک نیا فورم کریٹ کیا جائے. اگرچہ پریشر آئے، ہم بیک کر گئے، لیکن وہ ایفرٹ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ آن ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے. اور یہاں پہ یقینی طور پہ انہی ایشوز کو ڈسکس کیا جائے گا کہ جب دنیا بدل رہی ہے اور ایک طرح سے ایک ڈیوائڈ آ چکی ہے، اور جس کے اندر جیسے آپ نے بتایا کہ روس اور چین ایک طرح سے ساتھ کھڑے ہیں اس انٹرنیشنل جو کانفلکٹس ارائز ہو رہے ہیں، اور اس کا ایک طرح سے مینیفیسٹیشن اور ڈیمانسٹریشن ہم نے سیریا کے اندر بھی دیکھی کہ جہاں پہ ہمیں لگا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی کہیں اور کھڑے ہیں اور رشیا کہیں اور کھڑا ہے. تو میرا خیال میں اب یہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوں گی اور اس کے اکارڈنگلی کچھ فیصلے ہوں گے، اور اس دوران پریشر ضرور آئیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ سعودی عرب، اس طرح کے اور اہم ممالک کہ جو بنیادی طور پہ OIC کے فورم کو ایک طرح سے اپنا جو ڈیو رول ہے وہ پلے نہیں کرنے دیا انہوں نے، اور وجہ یہی تھی کہ شاید اس وقت ان کے اوپر بھی ایک دباؤ تھا اس فورم کو زیادہ بہتر انداز میں لے کے نہیں چلنا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہاں پہ بھی ریئلائزیشن بھی ہے، اور اس اب فورم کو بہتر انداز میں یا تو ایک طرح سے یوز کرنے کی ایک کوشش ہوگی، اس حوالے سے ڈسکشنز ہوں گی. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ عالمی مسلم دنیا کے رہنما یہ جو آنے والے پریشرز ہیں ان کو کیسے بہتر انداز میں ٹیکل کرتے ہیں، دیکھیں وہ جی، دیکھنے والی یہ بات جو ہے. نئی کولڈ وار چل رہی ہے اس میں ایک طرف تو اٹس اسٹل لیڈ بائی US، اور ان کا آگے سے جو پروجیکشن عام ہے ملٹری کا وہ نیٹو ہے. دوسری طرف چائنا ہے، یوریشیا چائنا، اور ان کا جو ملٹری پروجیکشن کا عام ہے وہ رشیا ہے. وہ کاروائی کر رہے ہیں دنیا میں. چائنا نے تو نہیں کی، سیریا میں بھی کی اور یہاں پہ بھی. تو جو ملٹری پروجیکشن ہے وہ تو ہو رہی ہے، جو اکنامک پروجیکشن والا تھا وہ امریکا تو کرتا ہے برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، ورلڈ بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اینڈ ادر انسٹیٹیوشن، FATF اور باقی ان کے ذریعے پروجیکشن ان کی ہوتی ہے. چائنا جو ہے وہ OIC میں اس دفعہ چائنا کے وزیر خارجہ کو بلایا ہوا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ملٹری ڈیمونسٹریشن انہوں نے دے دی ہے یوکرین میں، دوسری طرف جو اکنامک اس سے کپل کر کے جو ہوتا ہے یہ ایک طرح سے یوریشیا کی پروجیکشن ہوگی اس میں؟ یقیناً ایسا ہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بڑے ویل تھاٹ انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، اور انہیں پتہ ہے اس نئے بلاک کو یا ایک نئی جو فارمیشن بنی ہے کہ کن کن ایریاز کے اندر انہیں انگیج کیا جا سکتا ہے اور انہیں ایک طرح سے ہٹ کیا جا سکتا ہے. تو یقینی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اکنامک فرنٹ کے اوپر امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ کہیں مضبوط نظر آتے ہیں، اور ملٹری فرنٹ پہ اوپر تو ہم بار بار یہ بات کرتے رہتے ہیں پہلے بھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس سے کوئی روس اور چائنا کو زیادہ تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں. ویتنام آپ کے سامنے ہے جہاں پہ وہ ڈائریکٹ کانفلکٹ کے اندر گئے، بری طرح شکست ان کو ہوئی. افغانستان کی بات ہم کرتے ہیں کہ رشیا کو شکست ہوئی، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ امریکن یا ملٹری یا فورس نے کی ہے؟ مجاہدین تھے، ایک پراکسی تھی جس کے نتیجے میں آپ نے رشیا کو وہاں پہ انگیج کیا اور شکست دی. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی دور میں بھی جو امریکہ اور اس کے یورپی اتحاد کا جو ملٹری فرنٹ ہے اتنا طاقتور رہا ہے. ان کے پاس اسٹرینتھ یہی اکنامک ہے، اور میرے خیال میں آخر پہ ان کو وہی وہ یوز کریں گے. لیکن اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک یہاں پہ بھی ایک سوچ موجود ہے کہ اس کو کیسے بہتر انداز میں ٹیکل کرنا ہے.
تو چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں میرا خیال آپ میں. سمجھتے ہیں کہ دیکھیں حائفہ میں، حائفہ میں، اسرائیل کی بندرگاہ حائفہ میں چائنیز جو ہیں انہوں نے جیسے سری لنکا کی کوبوٹ تھی ان کے پاس ہے، چائنا کے پاس ہے ایسا ہی حائفہ ہے، کی، ایسا ہی ہے، بالکل اور ایسا. حائفہ کو آگے سے کنیکٹ کر کے BRI سے کنیکٹ ہوتا ہے، صحیح. جو اگر آپ یہ گوادر سے آگے لے جاتے ہیں تو سیدھی سوئز کینال تک آپ لے جاتے ہیں. بالکل اور یمن میں شاید لڑائی بھی اسی لیے ہو رہی ہے کہ تیل اور رستہ امریکن اسی لیے کروا ایسا. رہے ہیں کہ صنعا پہ کانفلکٹ رہے، وہاں سے گزرنے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ جو ہے چائنا ان کو اس دفعہ یہ جو وزیر خارجہ کی OIC میں آ رہے ہیں ان کو انگیج اس طرح سے کرنے جا رہے ہیں؟ میں ایک اور بات بھی ہے وہ بعد میں کرتے ہیں، ازبکستان کے جو آئے تھے ان کی بات میں، پہلے یہ بات تھوڑی سی کریں. نہیں، میرا خیال ہے یقینی طور پہ، اور اس میں ون ون سچویشن اگرچہ دونوں کے لیے ہے بنیادی طور پہ، تو چائنا کے لیے ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ BRI یا CPEC کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے یہی بات ہوتی تھی پہلے کہ چائنا کو معلوم ہے کہ اگلے 8-10 برسوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، گویا کہ اکنامک پاور کے طور پہ جب وہ رائز کرے گا اور اس سے پہلے جو ایشوز آئیں گے، اور بالخصوص اس وقت جو چائنا کی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ ساری ساؤتھ چائنا 3 کے تھرو ہو رہی ہے. اب ساؤتھ چائنا سی میں اس کو انگیج کرنے کے لیے کئی ایک طرح سے پوائنٹس موجود ہیں. تو میرا خیال میں CPEC یا BRI کے پیچھے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ کانسیپٹ یہی ہے کہ ایک اور الٹرنیٹ ٹریڈ روٹ ہونا چاہیے کہ اگر ساؤتھ چائنا سی کے اندر چائنا کو انگیج کیا جاتا ہے، اس کی ٹریڈ کو ڈسٹرپٹ کیا جاتا ہے، تو آپ کے پاس ایک سیفسٹ، شارٹیسٹ اور الٹرنیٹ روٹ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے اب یہ جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسلم ورلڈ اس روٹ پہ آ رہی ہے. تو اب بنیادی طور پہ ہم جو بار بار بات کرتے ہیں رینجر صاحب وہ یہی ہے کہ ماضی میں بھی جب بہت بڑی اپرچونیٹیز نے ہمارے دروازے پہ دستک دی ہے تو بنیادی طور پہ ہماری لیڈرشپ کی انیبلٹی، گویا کہ سمجھ بوجھ کا فقدان، یا پھر یہ ہے کہ اس جو فورن ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو پریشر ہے اس کو بہتر انداز میں ٹیکل نہ کر سکنا، یا تیسری بڑی وجہ ہم کہتے ہیں کہ جو انڈیویجول انٹرسٹ میں جانا، گویا کہ ذاتی فائدے لے لینا بٹ اسٹیٹ انٹرسٹ کے اندر یا ریجنل کمپرومائز انٹرسٹ کے کر اندر لینا. بالکل ایسے اس کو اپہولڈ نہ کرنا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب کی بار اگر کچھ لیڈرز یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ پچھلے 50 برسوں کا، 60 برسوں کا، 70 برس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یورپ اور امریکہ کے لیے شاید اپنی حیثیت سے بڑھ کے رول پلے کیا ہے، بدلے میں ہمیں غربت ملی ہے، کمپرومائزڈ اکانومی ملی ہے، پرابلمز ملے ہیں، اور انٹرنیشنل جو ایک فرنٹ کے اوپر ہمارا جو ایک ڈیو رول ہونا چاہیے وہ ہمیں پلے نہیں کرنے دیا. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا چین کو غور سے سننا چاہیے، اور اگر ہمارے لیے وہاں پہ بینیفٹ ہیں تو یقینی طور پہ ہمیں شفٹ ہونا چاہیے. پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کو، اگرچہ یوکرین کو لے کے یا باقی ایشوز کو لے کے انہوں نے کہا ہے کہ آج ان کے گورنمنٹ کو جو تھوڑے سے پرابلمز آ رہے ہیں وہ اسی لیے بھی آ رہے ہیں کہ ہم نے فارن پالیسی کے اندر ایک شفٹ لے کے آ رہے ہیں. تو اس طرح کے ایشوز تو میرے خیال میں ایران کے ساتھ بھی، سعودی عرب کے ساتھ بھی، ترکی کے ساتھ بھی، ملیشیا کے ساتھ، سب کے ساتھ ہوں گے. لیکن اگین لیڈرشپ کا کمال یہی ہے کہ ان پریشرز کو ان کو لیتے ہینڈل ہوئے کرے، بہتر انداز میں آگے بڑھے اور جو ایک اپرچونٹی ہے اس کو بیسٹ وے میں گریب کیا جائے. یہ بتائیں کہ یہ تو ایک تھیٹر ہے عرب اور یورپ، اور اس کے ساتھ آگے جا کے ظاہر ہے یورپ کے ساتھ رشیا بھی لگتا ہے. ایک دوسرا بہت بڑا تھیٹر ہے جس میں افغانستان کی جنگ امریکن ہار کے چلے گئے ہیں. اس کے ساتھ آگے یہ بھی تو رستہ ہے کہ پاکستان، انڈیا، افغانستان، ترکمانستان، تاجکستان، آذربائیجان، پھر آگے جارجیا، یوکرین وغیرہ، ایک یہ بھی تو راستہ ہے. اور رشیا کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں کچھ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس تھیٹر میں بھی اب ایک دم تیزی آئے گی یوکرین وار کی، کیونکہ رشیا کا ادھر تقریباً کمپلیٹ ہولڈ ہو جاتا ہے نا. تو ابھی ازبک پریزیڈنٹ بھی آئے تھے، اور الٹیمیٹلی یہ CPEC کے ساتھ اس کو بھی جوڑا جائے گا کسی طرح. میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرف بھی چیزیں جائیں گی. اور بڑی ایک عجیب سی بات ہے جو امریکنز کے لیے، ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اس ریجن کے اندر جو ایک نیا الائی وجود میں آیا ہے جس کو ہم بھارت کے نام سے جانتے ہیں، اور امریکہ اس بات پہ بڑا ایک طرح سے کھل کے بات بھی کر رہا تھا کہ اس ریجن کے اندر اب ان کا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ بھارت ہے. تو میرے خیال میں جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ نئی فارمیشن کے اندر جو ایک رول تھا انڈیا کا، انڈیا اب اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر رہا ہے، اور وہ ریجن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بڑے بغور طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے وہ چائنا کے ساتھ کانفلکٹ ہوا ہے تو بھی اس نے زیادہ آگے نہیں بڑھنے دیا، اور جہاں لگا ہے کہ اس کی تھوڑی بہت ہیومیلیشن بھی ہوئی ہے بٹ وہ بیک کیا اس نے، اور چیزوں کو بڑے بیسٹ وے میں کنٹرول کیا گیا ہے. اور اب آپ نے دیکھا کہ یوکرین کے معاملے پہ بھی جہاں پاکستان نے کنڈمنیشن سے لے کے
सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो करारदाद है उसमें एब्सटेन किया, वहाँ पे भारत भी है साथ में। तो मेरा ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है खुद अमेरिका के लिए, उनके यूरोपीय इत्तेहादियों आप ये कह रहे हैं, आप जिस पे रिलाई कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो बजाय वेस्ट के अब रीजन में अपने इंटरेस्ट निगोशिएट करेगा। मैं उसी नुक्ते पे कि जो आप कह रहे थे कि एक नई जो एक्टिविटी होने जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं हमें भारत भी इस प्रोसेस का हिस्सा नजर आएगा। तो ये तो 1.25 अरब भारत है और 1.5 अरब चाइना है, 22-23 करोड़ ही है, तो ये तकरीबन 7 साढ़े 7, ये तो आधी दुनिया फिर अमेरिका के हाथ से। और ये वो है जो यंग है, बच्चे ज्यादा पैदा हुए हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ओल्ड पॉपुलेशन। इंडिया और पाकिस्तान तो बिल्कुल यंग कंट्रीज है ना दोनों, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा अमेरिका। यकीनन होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है, अब एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, वो अपने आप को बाकी रखने के लिए एक एफर्ट तो कर रही है, लेकिन हम कहते ये हैं कि बुनियादी तौर पे क्या यूरोप में उनके इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं वैसे। तो मेरे ख्याल में जितने भी इवेंट्स पास्ट में हुए हैं, इवन कि हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, गोया कि ओबामा दौर में भी जब 2014 में एक डेडलाइन दी गई थी कि अब आप यहाँ से निकलना है, मिलिट्री ऑपरेशंस को बंद करना है, तो उस वक्त भी जब हम यूरोपियन कैपिटल्स में जा रहे थे और बात कर रहे थे यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन से, तो उस वक्त ये दबाव वहाँ से आया था। ये डिसीजन खुद अमेरिका का नहीं था डेंसल साहब, ये बुनियादी तौर पर उनके यूरोपीय इत्तेहादियों का दबाव था। और कोपनहेगन में तो जब हम पार्लियामेंटेरियंस के साथ बैठे थे, हमें याद है कि उस वक्त हमें कहा गया था कि इस रीजन के अंदर पास्ट में हम अपने डॉक्टर्स को, अपने इंजीनियर्स को, हम अपने दीगर एक्सपर्ट्स को भेजते थे और वो एक नए एक्सपर्टीज़ के साथ वापस आते थे, क्योंकि इस एशिया के इस रीजन के अंदर वो एक्सपीरियंस करते थे निजी चीज़ों को और एक नए एक्सपीरियंस के साथ लोडेड होकर वापस आते थे। अब हम अपने वहाँ पे फ़ौजी भेज रहे हैं जिनके कॉफिन्स वापस आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी अजीब सी इन्वेस्टमेंट है। और यूरोप के अंदर उन्होंने कहा कि बड़ी रियलाइजेशन है कि हमें अब इस तरह की इन्वेस्टमेंट को मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, और उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका को एक अनफिनिश्ड वार के साथ वापस जाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अब भी यूरोप के अंदर ये रियलाइजेशन है कि अब हम अमेरिका के हर डिज़ाइन के साथ आंखें बंद करके नहीं जाएंगे। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका को शायद अब वो गोल वो अचीव नहीं कर पाएगा जो उसने सेट किए हैं, तो बिल्कुल हकीकत तो ऐसी है। चलें जी, प्रोग्राम बड़ी गुफ्तगू तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वक्त की शॉर्टेज हो जाती है। लगता ये है कि पहले आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पे बात होती थी, अब एक्चुअली मिशनरी पे वो जो राज और मजदूर है वो मिशनरी शुरू हो गई है, और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के से आगे जो है सिविल वर्क उस पर होना शुरू हो गया। देखें आगे क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें रिस्क होता है वो ये है कि इस चेंजिंग सिनेरियो में जो लूजिंग पावर होती हैं वो कहीं ये सिचुएशन जंग की तरह, यूरोप में पहले 2 जंगें भी इसी तरह हुई, और कितनी अजीब बात है कि कहते थे कि तीसरी जंग एशिया में हो गई, लेकिन तीसरी जंग का भी थिएटर जो है वो एक दफ़ा फिर यूरोप में सेट हो गया। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो लॉग इन हो के अपने कमेंट्स दें ताकि हम इसे बेहतर बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।